پاکستان سے کسی نے پوچھا کیا پیسے دے کر بابا یا کسی مولوی سے دعائیں کروانا صحیح ہے؟ نہیں، دعائیں بیچنا جائز نہیں ہے، نہ دعائیں خریدنا جائز ہے، دعا فری پھوکٹ میں کروایا کریں۔ ہاں ویسے کسی کو ہدیہ دے دیں اور وہ دل سے دعائیں دے دے آپ کو تو ایک الگ بات ہے، لیکن یہ آج کل بابا بابا تو زیادہ تر فراڈی ہوتے ہیں اس میں بھائی۔ صابر عثمانی صاحب راجستھان سے، کیا میں اپنی امی کی خالہ کی لڑکی سے شادی کر سکتا ہوں؟ وہ میرے لیے محرم ہے یا نامحرم؟ وہ آپ کے لیے نامحرم ہے، آپ شادی کر سکتے ہیں۔ محمد جنید فیصل آباد سے، کیا داڑھی کو اس نیت سے مشین لگوا سکتے ہیں کہ داڑھی پوری بھر کے آئے، مکمل آئے؟ حالانکہ نیت یہی ہو کہ داڑھی رکھنی ہے، لیکن صرف اس خطرے کے پیش نظر مشین لگوائی جائے کہ کہیں داڑھی صرف چہرے کے ایک جانب آئے اور دوسری جانب آئے ہی نہ، تو اس وجہ سے اس بنیاد پر داڑھی پر مشین لگوانا کہ پورے چہرے پر پوری داڑھی آئے، کیا یہ جائز ہے؟ نہیں جائز نہیں ہے، داڑھی نہیں کاٹ سکتے، اس میں کسی بھی نیت سے نہیں کاٹ سکتے آپ اس کو۔ تو باقی یہ کہ یہ بالکل ایک وہم ہے کہ ہم شیو کریں گے تو داڑھی پوری آئے گی، بالکل غلط ہے، کوئی تحقیق سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے۔ آپ شیو کریں، مشین لگوائیں یا نہ لگوائیں، داڑھی نے پورا ہی آنا ہے، آپ کے جتنی اللہ نے آپ کو بال دیے ہیں نا وہ آپ کے پورے آئیں گے پراپر وے میں۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا مفتی صاحب آپ نے ایک بیان میں فرمایا تھا کہ اگر کوئی گناہ ہو جائے اور پھر اس گناہ پر رو دھو کر اللہ سے معافی بھی مانگ لی جائے تو اس کے بعد اس گناہ کو یاد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے نیکی کی موٹیویشن نہیں ملتی اور اس کے علاوہ یہ تکبر کی بھی نشانی ہے۔ تو اگر کبھی انسان اپنے ماضی کے گناہوں کو یاد کر کے ندامت کی وجہ سے رو پڑے تو کیا اس پر بھی گناہ ہے؟ بھائی خود بخود رونا آ گیا تو گناہ نہیں ہے، مسلط نہ کرے اس کو اپنے اوپر، آگے بڑھے، جو ماضی میں ہو گیا بھول جائے، توبہ کر لی بس ختم، آگے چلو۔ باقی خود بخود کوئی آنسو نکل جائیں تو اچھی بات ہے، یہ کوئی حرج نہیں ہے۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا کیا ڈرامے فلمیں اور ولاگنگ وغیرہ نہیں دیکھنی چاہیے؟ کرکٹ کے بارے میں بھی بتا دیں۔ ڈرامے فلمیں تو دیکھنا جائز ہی نہیں ہے، ولاگنگ میں جائز چیز دکھا رہے ہیں تو جائز ہے، ناجائز دکھا رہے ہیں تو جائز نہیں ہے۔ کرکٹ کے بارے میں یہی ہے کہ ٹائم ویسٹنگ ہے، سارا دن ٹی وی کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، انسان کے اسلام کی اچھائی میں سے یہ ہے کہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے۔ تو اتنا ٹائم ویسٹ کریں گے، حرام کی بات نہیں کر رہا کوئی، حرام ہے کرکٹ دیکھنا، ناجائز نہیں ہے، لیکن آخرت میں یہ افسوس کا ذریعہ بہرحال بنے گا۔ تو کھیل اگر دیکھنے ہیں وہ دیکھا کریں جو تھوڑی دیر کے ہوتے ہیں، تھوڑی ہلا گلا ہو گیا، تفریح ہو گئی۔ کھیل دیکھنے سے زیادہ نا کھیل کھیلنے کو فوکس کیا کریں، اس میں صحیح تفریح ہوتی ہے، دماغ فریش ہوتا ہے، صحت اچھی ہوتی ہے، دیکھنے سے کچھ بھی نہیں حاصل ہوتا۔ عبد الرحمن لاہور سے، میری عمر 25 سال ہے مگر میں گھر والوں کو بار بار شادی کرنے کو کہہ رہا ہوں لیکن میرے گھر والے نہیں کر رہے، برائے مہربانی کوئی حل بتا دیں۔ آپ بہت بے وقوف ہیں میرے بھائی، لاہور میں رہ کے ایسی بے وقوفی باتیں کرتے ہو، آپ لسی پیتے ہو پھر یہ باتیں کرتے ہو، گھر والوں کو بار بار کہنے سے تھوڑی شادی ہو جاتی ہے، یہ پتہ نہیں کون سی دنیا میں رہتے ہو میرے بھائی، مجھے تو غصہ آنا شروع ہو گیا آپ کے اوپر۔ تو گھر والوں کو بار بار کہنے سے کسی پاگل کی شادی نہیں ہوتی، وہ پاگل ہوتا ہے جو گھر والوں کو بار بار کہتا ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ ایک بار کہیں، آپ کر دیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو کر کے بتا دیں، ہو گئی ہے، جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو۔ محمد شمشاد انڈیا سے، بچپن میں میرے والد صاحب بینک میں 1000 والد صاحب نے جمع کیے تھے، اب 10,000 ہو گیا ہے، کیا یہ پیسہ استعمال کر سکتے ہیں؟ اور اگر استعمال کر لیے ہیں یعنی کوئی چیز خرید لیے ہیں تو پھر بعد میں معلوم چلا کہ یہ پیسہ سود ہے، تو کیا وہ چیز بیچ کر وہی پیسہ کسی غریب یا مدرسے میں دینا لازم ہے؟ وہ پیسے صدقہ کر دیں میرے بھائی، آپ حرام تھا آپ کے لیے ان کا استعمال کرنا، تو سود کی رقم ہے وہ، تو اب توبہ استغفار کریں اور صدقہ کر لیں، اور کوئی حل نہیں ہے۔ اور اگر آپ غریب تھے تو بس اب توبہ استغفار ہی کریں، بہرحال کھانا حرام تھا آپ کے لیے وہ۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے الکوہل کا پرفیوم لگانا کیسا ہے؟ یعنی اگر آپ صدقہ کرنے کی آپ میں طاقت نہیں ہے تو توبہ استغفار کریں، اور اگر مالدار ہیں یعنی اتنا ہے کہ آپ صدقہ کر سکتے ہیں تو پھر صدقہ کریں۔ الکوہل کا پرفیوم لگانا کیسا ہے؟ جائز ہے۔ محمد تامل ناڈو انڈیا سے، بالٹی میں ہاتھ ڈال کر وضو کر سکتے ہیں اور اس بالٹی کے پانی سے دوسرے آدمی بھی وضو کر سکتا ہے؟ بالٹی میں اگر پانی ہو اور آپ بے وضو ہو تو اس میں ہاتھ ڈالیں گے تو پانی مستعمل ہو جائے گا، اس پانی سے کوئی بھی وضو نہیں کر سکتا۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو مگے سے پہلے پانی نکال کے ہاتھ دھو لیں، یا تھوڑا سا ہاتھ ڈالیں، چلو بھر ہاتھ ڈالیں، پورا ہاتھ ایسے اندر نہ ڈبوئیں، تھوڑا سا چلو سے ہاتھ سے پانی نکالا اور اپنے ہاتھوں کو دھو لیا، اس کے بعد پھر ہاتھ ڈال کے وضو کریں اس میں۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا میرے والد صاحب مجھے گھر سے باہر جانے نہیں دیتے اور کبھی جانے دیں تو چھپ چھپ کر پیچھا کرتے ہیں، مجھے پرائیویسی نہیں دیتے، تھوڑی رہنمائی فرمائیں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ والد صاحب کی بات ماننی چاہیے، والد صاحب کا مقصد ہے آپ بگڑ نہ جائیں، تو اس عمر میں بگڑنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ مجھے نہیں پتہ آپ کی عمر کتنی ہے، لیکن ٹین ایجر لگ رہے ہیں آپ، تو اس لیے والد صاحب نگرانی کر رہے ہیں، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔
باقی والد صاحب کو چاہیے بچے کو تھوڑی دیر باہر دوستوں میں کھیلنے دیں اپنی نگرانی میں بے شک، لیکن اگر بچہ کہ بالکل ہی کھیلتا کودتا نہیں ہے لڑکوں میں تو پھر وہ بہت ہی چھوئی موئی بن جاتا ہے اور اس میں کانفیڈنس پیدا نہیں ہوتا. تو اچھے دوستوں کی صحبت اس کو دیں تاکہ وہ کھیلے لڑکوں میں کھیلے گا تو لڑکا پن پیدا ہوگا اس کے اندر، لڑکیوں میں کھیلے گا تو لیڈیز پن آئے گا اس کے اندر، اور کسی میں بھی نہیں رہے گا تو ویسے ہی نفسیاتی مریض بن جائے گا وہ، نہ لڑکوں میں لڑکیوں میں عجیب سا بن جائے گا، پاگل سا ہو جائے گا. ایسے بچے چھوئی میں بن جاتے ہیں. تو تھوڑا لونڈے لپاڑے ہوتے ہیں نا، تھوڑا بدماش قسم کے، تھوڑا سا بچے کو اس میں کھیلنے دیں. ہاں ایسے نہ ہو کہ چرسی ہیروئنچیوں میں بٹھانا شروع کر دیا یا موبائل پہ فحش چیزیں دیکھ رہے ہیں وہ پھر ایک دوسرے کو دکھاتے ہیں اور خراب ہو جاتے ہیں، تو ایسا نہ ہو. باقی بچے کو اس طرح بالکل چھوئی میں بنانے سے بچے کا نقصان ہوتا ہے. باقی آپ کے ابا کو تو آپ کو تو میں یہی کہوں گا ابا کو نگرانی کرنے دیں آپ، کیونکہ ابا آپ زیادہ بہتر سمجھتا ہے. پاکستان کے مجھے میں 4 سال سے ایک لڑکے کو پسند کرتی ہوں، ہم نے کوئی حرام رشتہ نہیں رکھا. صبح صحیح وقت کا انتظار کیا، لڑکے نے بڑی مشکل سے اپنی اماں کو منا کر میرے گھر رشتہ بھیجا. اپنا کماتا ہے ماشاءاللہ، شریف ہے، دیندار ہے، سبحان اللہ. اب میرے والد رشتہ نہیں کر رہے کیونکہ لڑکے کے والد فوت ہو چکے ہیں. میرے ابو کہتے ہیں کہ مجھے اس کے ماموں، چاچو، تایا، پورے خاندان سے ملنا ہے، مجھے تسلی نہیں وغیرہ وغیرہ. اس کی کوئی اچھی بات نہیں دیکھ رہے، بس برائی نکال لیتے ہیں. میرے ابو پورے خاندان سے ملنے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. کیا اس بنیاد پر انکار کرنا ٹھیک ہے؟ کیا عزت، شرافت، دینداری کی کوئی اہمیت نہیں؟ میرے لیے صورت میں کیا بہتر ہے؟ برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں. بھائی آپ کے ابو اس کے خاندان سے اس لیے مل رہے ہیں کہ وہ سچی مچی میں شریف دیندار ہے بھی کہ نہیں ہے. آپ کو تو لگ رہا ہے ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ہوگا، میں نہیں کہہ رہا، لیکن شادی کرنا کوئی بچوں کا کھیل تھوڑی ہے کہ بھئی بیٹی کسی کو بھی پکڑا دیں. تو آپ کے ابو اس کے خاندان سے اس لیے مل رہے ہیں کہ یہ جو اس نے تمیز والا گیٹ اپ بنایا ہوا ہے، جو بات تھینک یو سے شروع کر کے تھینک یو پہ ختم کرتا ہے، یہ اندر سے ایسا ہے بھی کہ نہیں ہے. تو اس لیے ملنے میں کیا حرج ہے؟ ابو سے کہیں مل لیں. ہاں جب کوئی واضح بات اگر سامنے نہیں آتی اس کی برائی کی تو پھر رشتے کا انکار نہ کریں چاچا تایا کے کہنے سے. بعض اب ابو چاچا اور تائے کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور انکار کر دیتے ہیں، تو ایسا نہ کریں. تو چایا جو ہے نا، یہ کیا نام ہے، یہ اس کے جو بھی اس کے خاندان کے لوگ ہیں، تو ان خاندان کے لوگوں سے یہ پوچھیں بیٹا یہ سٹا وٹا تو نہیں لگاتا ہے آپ کا بچہ جو ہے، یہ ایسے تو نہیں کہ اس کی کوئی ناجائز ریلیشن ہو. اتنی انکوائری کرنا ضروری ہے. اس کے بعد پھر زیادہ تجسس نہ کریں. آپ کو اگر پسند ہے تو پھر لڑکی کی شادی وہیں کرنی چاہیے جہاں لڑکی کا دل مائل ہو. حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، لن تری للمتحابین مثل النکاح. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صریح حکم دیا ہے کہ لڑکا لڑکی جہاں چاہتے ہیں وہاں ان کی شادی کی جائے.